السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسلم قوم کے ترقی نہ ہونے کے کئی اسباب، اس میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلم قوم نے اپنی عقل کا استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو چیز کہے اس کو وہ مان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد پھر میرا تبصرہ ہوگا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ فتاوی رضویہ شریف میں جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ وہابیوں کے ساتھ کھانا اس میں یہ حضرت کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کون ہے، کہاں کے ہیں، یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس میں جو بات کہی گئی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی وہابی کے ساتھ میں کھانا ایسا ہے جیسے کہ آپ نے سور کے ساتھ میں کھانا کھایا۔ اس طریقے سے اس قسم کی ذہنیت کے لوگ اسٹیج پر بیٹھ کر کے عوام کو اصلاح کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ کیا اصلاح کریں گے؟ اسٹیج کیوں دیا جاتا ہے کسی کو؟ وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ عام طور پر ہر شخص نہ قرآن کو پڑھ سکتا، نہ حدیث کو پڑھ سکتا، تو جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو اللہ کا فرمان ہے، وہ لوگوں تک بتایا جائے۔ یہ بتایا جائے کہ نبی کی زندگی کیسی تھی، نبی کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، نبی نے اپنی زندگی کو کس طریقے پر گزارا، آپ کی نماز پڑھنے کا انداز کیا تھا، آپ کے روزہ رکھنے کا انداز کیا تھا، آپ کی اپنے بیوی اور بال بچوں کے ساتھ رہنے کا انداز کیا تھا، آپ کس طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ دوستوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، آپ امیر اور غریب کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، آپ نوکر اور ملازم کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا کرتے تھے، آپ کی زندگی خلوت میں کیسے تھی، جلوت میں کیسے تھی، آپ کن اخلاقوں کے ذریعے سے امت کو، کون سے اخلاق امت تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ ان تمام چیزوں کو، اور سب سے بڑی چیز جو امت مسلمہ کی تھی، جو ایجوکیشن، جو تعلیم ہے، کہ اس کی طرف فوکس کیا گیا کہ ایجوکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، اور سب سے زیادہ یہ امت تعلیم کے اندر پیچھے ہے۔ پوری قوم، ہر قوم جو ہے تعلیم کی بدولت آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اس قوم کا، اس ملت کا، اس کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی گئی، جس چیز کی طرف تبلیغ کیا گیا، وہ تھا ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تعلیم کی طرف دعوت دی گئی کہ جب تک تعلیم حاصل نہیں کرو گے اس وقت تک تم کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور جب تک انسان تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے اس وقت تک انسان کی اپنی عقل بھی کام نہیں کرتی۔ ہمیں تعجب ہوتا ان لوگوں پر جو ان قسم کی باتوں کو سن کر کے وہاں پر واہ واہی بجا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ کیا امت کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں؟ آخر ان کی عقلیں کہاں ماری گئی؟ 2 سے 3 ایسے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ 2 سے 3 دفعہ اگر ایسے حالات کیے جائیں کہ ان کو اسٹیج سے اتار کے بیٹھا دیا جائے نیچے، یہ سارے اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نبی کی سیرت ہمیں معلوم نہیں ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ نبی نے جو سیرت سکھائی ہے کہ گھر کیسے چلے گا، گھر کیسے بنے گا، بھائی بھائی کو کیسے رہنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا طریقہ اپنانا چاہیے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، دشمنوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بڑوں کے ساتھ کیسے ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسے شفقت سے رہنا چاہیے، یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ یہ اسلام کی خوبصورتی تھی، یہ اسلام کی خوبصورتی ہنر تھا، اور اس چیز کو ختم کر دیا گیا، اور یہ پیغام امت کو دیا جا رہا ہے۔ اگر ان حضرت کے کہنے کے حساب سے اگر یہی مسلمان ہیں تو پھر بھائی کم سے کم اسلام کی تو لاج رکھ لیتے، کم سے کم رسول کے فرمان کی تو لاج رکھ لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کسی بھی قوم کا شخص ہو، کسی بھی دھرم کا شخص ہو، وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کے کسی حرکت سے، کسی بات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے۔
قرآن کا پیغام وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کسی کو برا بھلا دوسرے دھرم کے لوگوں کو برا بھلا کہنے سے قرآن نے منع کیا ہے، لیکن یہ لوگ ہیں کھلے اسٹیج سے بغاوت کی دعوت اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت، یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں اور لوگ اس کو سن کر کے واہ 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 واہ۔ ارے آپ مطالبہ کیجئے، آپ نے جن کو اتنے پیسے دے کر کے بلایا ہے، آپ مطالبہ کیجئے ان سے کہ ہمیں نبی کی سیرت بتاؤ، ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہے، ہمارے اندر سے اخلاقی گراوٹ آ چکا ہے، یہ چیزیں ہمیں بتاؤ۔ تو یہ چیزیں نہ امت سننا چاہ رہی ہے، نہ اس قسم کی ان کو سننے کی ضرورت، اور پھر اس قسم کے مولوی حضرات اپنی دکان چمکانے کے لیے دن رات یہی کرتے ہیں اور نبی کے پیغام کو آپ تک نہیں پہنچاتے۔ جب تک آپ نہیں جاگیں گے، جب تک عوام نہیں جاگے گی، اس وقت تک اس قسم کے لوگ اپنی حرکت نہیں بدلیں گے۔ اس لیے آپ کو جاگنا پڑے گا، آپ کو متحرک ہونا پڑے گا، آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں نبی کی دعوت سناؤ، ہمیں نبی کی زندگی سناؤ، ہمیں نبی کا پیغام سناؤ، ان چیزوں کو چھوڑو۔ میری گزارش آپ سے بس اتنی ہے، آپ اپنی عقل کا استعمال کریں، آپ اپنی عقل کا استعمال کریں، نبی کی سیرت کو پڑھیں، اور جو کہتے ہیں نبی کی سیرت سناتے ہیں ان کو سنیں، اور اس قسم کی لوگوں سے بچیں، اور اگر اس قسم کے لوگوں کا سامنا ہو جائے تو پھر ان سے کہیں کہ بھائی اگر آپ نبی کے اخلاق بتا سکتے ہیں، نبی کی سیرت سنا سکتے ہیں، نبی کی زندگی سنا سکتے ہیں تو سبحان اللہ۔